یہ جو پی ایف اولیگٹ صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہر قیمت کے اوپر کینیڈا کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، اور کینیڈا کا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ وی کین ناٹ فائٹ ود انڈیا، ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ آپ کی جو 39% سے آپ کے جو بلو پاورٹی لائن لوگ ہیں 44.7% ہو گئے، اور یہ 2018 اور 19 کا مردم شماری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو فیلڈ آن آل کاؤنٹس۔ وہ خالستانی تو پھر کچھ نہیں کر پائیں گے، اور انڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے لیڈر آف دا گلوبل ساؤتھ۔ سو دیر از ون تھنگ وچ از امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از بزنس اینڈ دیٹ از اے مارکیٹ۔ کاروبار میٹر کرتا ہے اور کوئی چیز میٹر نہیں کرتی۔ اب انگیجمنٹ اگر نہیں ہوگی تو پھر خواجہ صاحب نے بالکل درست کہا کہ شملہ معاہدہ تو پھر ڈیڈ ہو گیا نا، irrelevant ہو جاتا ہے اس تمام تر۔ جب آپ بائیلیٹرلی آپ کسی بھی معاملے کے اوپر نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ جس ورلڈ بینک نے یہ رپورٹ بنائی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 44.9% جو ہے لوگ جو ہیں وہ غریبی کی ریکھا سے نیچے رہتے، اور اسی سیم رپورٹ کو اگر آپ چیک کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھارت میں 5.3% لوگ جو ہیں وہ غربت کی ریکھا سے یا غریبی کی ریکھا سے نیچے رہتے ہیں۔ اور جس دن انڈیا نے یہ کام شروع کیا، چائنا نے آلریڈی دھمکی دے دی ہے ان کو کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے کہ پاکستان کے جو اس کی لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے انڈر دی انڈس واٹرز کہ ان کو جو پانی ملنا ہے فرام دا ریورز، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان میں غریبی 44.9% بڑھ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سرکار 4% گروتھ کی بات کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ پاکستان کی آدھی عوام غربت کی زندگی جی رہی ہے، جبکہ اس کے الٹ انڈیا کی اکنامک گروتھ 7.6% سے 8% بڑھ چکی ہے، اور 10 سال میں بھارت ایکسٹریم پاورٹی کو 5% تک لا دی ہے، جو کسی چمتکار سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی جی ڈی پی 5 ٹریلین کو چھونے والی ہے، اور پی ایم مودی نے جب سے انڈس واٹر ٹریٹی توڑ کر پاکستان کا حقہ پانی بند کر رکھا ہے تو بلاول بھٹو پوری دنیا میں آواز اٹھا رہا ہے کہ انڈیا گورنمنٹ نے واٹر کو ویپنائز کر دیا ہے، جس سے پاکستان میں لوگ پانی سے مر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پاکستانی پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا ہے جس کے بعد غریبوں کا پیسہ بھی پاکستانی آرمی پہ خرچ ہوگا، کیونکہ ملٹری نے اپنا ڈیفنس بجٹ 18% بڑھا دیا ہے تاکہ عاصم منیر جیسے لوگوں کی جیب گرم کی جائے۔ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو کینیڈا کے اپوزیشن لیڈر ہیں، تو یہ ایک ایز این اپوزیشن لیڈر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں مارک کارنی ان کو فل سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ G7 سمٹ میں جو البرٹا کے اندر ہو رہی ہے نریندر مودی کو آپ نے ٹھیک انوائٹ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا از اے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی، اور انڈیا جو ہے وہ 6 G7 کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں آیا ہے۔ سو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی، اور ہمیں انڈیا کو اپنی نیچرل گیس بیچنی ہے، ہمیں انڈیا کو اپنا سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا ہے، اور جو ہمارے پاس ادر نیچرل ریسورسز ہیں وہ ہمیں انڈیا کو دینے ہیں۔ امپورٹنٹ تو ہے نا، نظر تو آ رہا ہے کہ یہ کیسے چیزیں چل رہی ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دے آر آن اے سیم پیج، گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن دے آر آن دا سیم پیج، اینڈ دے آر آن دا سیم پیج بیکاز دے نو کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے اور یہ ایسے چیزیں نہیں چلتی تو ہم ہاؤ کم وی آر گوئنگ ٹو میک آور اکانومی اسٹرانگر، ہم اپنی اکانومی کو تو مضبوط کر ہی نہیں سکتے۔ سو دیٹس ہاؤ دے آر میکنگ دے پوائنٹ، وہ اپنے پوائنٹ کو اس طرح بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ہر قیمت کے اوپر انڈیا کو اپنا سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی بیچنی ہے، کیونکہ امریکنز بھی بیچ رہے ہیں، نیچرل گیس بیچنی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں یہ جو کنزرویٹیوز ہیں کینیڈا کے اندر دے کنسیڈر دس ایز اے نیسیسری، کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کینیڈا وہ کنٹری تھا جس نے کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا، اور دیٹ واز اے فرسٹ ایگزامپل ان دا ویسٹرن ورلڈ کہ جس میں مشکل بن گئی نریندر مودی کے لیے اور انڈیا کے لیے، اور انڈیا نے بڑا ٹف آیا۔ یہ وہ ریزن تھی۔ انڈیا کینیڈا کے اندر اپوزیشن عموماً دیکھیں یہ بڑی ریشنل اپوزیشن ہے کینیڈا کی، ریشنل اپوزیشن اس طرح کہ بیکاز دے نو ون تھنگ کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر یہ جو پی ایف اولیگٹ صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہر قیمت کے اوپر کینیڈا کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، اور کینیڈا کا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ وی کین ناٹ فائٹ ود انڈیا، ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے۔
جب باقی سارے ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہی ہو تو ہم کیوں کریں؟ حالانکہ انڈیا نے بہت بہت بڑی چیز کی. انڈیا نے کینیڈا کے اندر گھس کے وہ سب کچھ کیا کہ جس پہ شاید کینیڈین سوچ بھی نہ سکتے ہوں کہ ایک ڈیولپنگ ورلڈ کا جو ملک ہے اٹھ کے آئے گا اور یہاں پہ آگے جسے وہ کہتے ہیں نا تھرتھلی ڈال دے گا. they were never thought of it. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کا کہ یہ چیز جو ہے وہ ممکن ہے. بٹ انہوں نے ممکن کی بھائی. انہوں نے کہا آپ جو مرضی کر لیں, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. یہ انڈینز نے کیا اور جو کارنے نے اسپیشلی فون کیا. سو اپوزیشن انڈیا جو اپوزیشن ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. حالانکہ اس وقت دیر از نو انڈین ہائی کمشنر ان کینیڈا, آٹوا کے اندر دیر از نو ون. بھارت میں آپ جانتے ہیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور جتنے پورے پاکستان کی پاپولیشن ہے اتنے تو صرف وہاں پر مسلمز ہیں. اس کے باوجود ان کا جو غربت کا اس وقت پرسنٹیج بتائی جا رہی ہے وہ 5.3 ہے, اور پاکستان کی 44.9 تقریباً 45% ہی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, اور یہ نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. جو بھی فنڈ آتا ہے پاکستان کے لیے, جدھر سے بھی کوئی فنڈ آتا ہے تو اس میں کہا یہی جاتا ہے کہ جی جس کام کے لیے لایا جاتا ہے یا جس کام کے لیے یہ لون اور ڈونیشنز ملتے ہیں اس طرف نہیں لگتے. اگر ایسا ہوا ہوتا تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو حالت ہے لوگوں کی وہ بہتر ہو گئی ہوتی. یہ نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر طرح سے کریڈٹ لینے کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کر دیا ہے, ہم نے ملک کے حالات کو بہتر کر دیا ہے, ہم نے بھارت نے ہمارے خلاف جنگ لڑی تو ہم نے یا جنگ چھیڑی تو ہم نے اس کا بھی جو ہے جواب دیا ہے. اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی جا رہی ہے, اور شہباز شریف صاحب جو ہے اس کا کریڈٹ لیتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کے بھائی جو ہیں یعنی کہ نواز شریف صاحب, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کے حکومت میں جو ہے وہ ہم نے نہ صرف یہ کہ بھارت کے ساتھ جنگ لڑی ہے بلکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے. تو اگر اکانومی بہتر ہونا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ, آپ کے جو عام پبلک ہے اس یا پاپولیشن ہے وہ اگر 44% یا 45% لوگ جو ہیں, کیونکہ 45 ہی سمجھے نا, 44.9 جو رپورٹ آئی ہے ورلڈ بینک کی, اگر وہ غریبی کی ریکھا سے نیچے چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے حالات بہت خراب ہیں, آپ کے یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے, آپ کے یہاں لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا. اور ایسے میں بار بار یہ بات کرنا کہ ہمیں اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھانا ہے, ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام یا کوئی بھی کام جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور تمام پیسہ ڈیفنس پہ لگا دینا چاہیے, کیونکہ ہمیں مزید میزائلز کی, ہمیں مزید فائٹر جیٹ کی اور اسی طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے. اس وقت بھی جو بھارت نے اٹیک کیا تھا اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارت کوئی پاکستان پہ قبضہ کرنے آ گیا تھا یا بھارت کوئی پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے پاکستان کی کچھ ایریاز کو اپنے قبضے میں لینا چاہ رہا تھا. یہ چیز تو ہم نے دیکھی کہ ایسا نہیں تھا. انہوں نے ٹیرر کیمپس کی بات کی تھی اور انہوں نے ٹیرر کیمپس کے ہی نام پر اٹیک کیا تھا. اب یہ اور بات ہے کہ ہم ان ٹیرر کیمپس کو ٹیرر کیمپ نہیں مانتے یا ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں تو ٹیررسٹ تھے ہی نہیں, لیکن بات ساری یہ کہ ہماری پالیسیز, میں ہمیشہ کہتی ہوں پالیسیز ہماری ٹھیک نہیں بنتی ہیں اور اس وقت بھی وہی کچھ چل رہا ہے.